احمد نجیب اور آپ کو کرکٹ کی ایک نئی ویڈیو پہ خوشامدید کہتے ہیں. اور اس ساری کرکٹ پہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے, بات کرنے کے لیے ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ اسٹیٹسٹیشین مظہر ارشد موجود ہیں. مظہر, کیسے ہیں آپ اور کیسا وقت آپ کا گزر رہا ہے نیوزی لینڈ میں؟ جی عمر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نیوزی لینڈ میں کافی انٹرسٹنگ کرکٹ ہو رہی ہے. ویمنس ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کریں تو کافی انٹرسٹنگ میچز ہو رہے ہیں, تو آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اتنی اچھی کرکٹ کور کرنے کو ملے تو آبویسلی پھر آپ کا وقت بھی جو ہے وہ اچھا ہی گزرتا ہے. ویورز, آج آپ کو بتاتے چلیں جو کچھ چیتا باتیں ہم ڈسکس کریں گے, جو مین ہائی لائٹڈ ایونٹس رہے ہیں پچھلے ویک میں ریسنٹلی کرکٹ کے, اس پہ ہم آج نگاہ ڈالیں گے. ہم جو پاکستان آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز ہو چکی ہے, پہلے ٹیسٹ پہ بات کریں گے, پھر وومنس ورلڈ کپ آپ کو پتہ چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ رولز میں چینج ہوا ہے, ایم سی سی نے کیا ہے, اس پہ آج بات کریں گے کیا چینجز ہوئی ہیں. وراٹ کوہلی نے اپنا 100 ٹیسٹ میچ کھیلا ریسنٹلی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور بہت کچھ بات کرنے کو ہے. سو پاکستان کے پہلے ٹیسٹ میچ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سٹارٹنگ کرنے سے پہلے کافی زیادہ پریشر تھا دو کھلاڑیوں کے اوپر, میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ایک امام الحق کے اوپر, لوگ پہلے تھوڑا سا ان کی پوزیشن یا ان کی پلینگ 11 میں جگہ کو لے کے کافی بات کر رہے تھے, اور دوسرے کھلاڑی تھے اظہر علی, ان پہ بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی. دونوں کھلاڑیوں نے جو ہے وہ بڑے رنز کر دیے, 100 کر دیے. پھر اس کے بعد عبداللہ شفیق نے بھی سیکنڈ اننگز میں 100 کر دیا. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے ضرور اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں, کوئی سٹیٹس ہے تو وہ ضرور شیئر کریں. دیکھیں, جہاں تک بات ہے, آپ نے جو پلیئرز کے اوپر پریشر کی بات کی تو بالکل ٹھیک ہے کہ امام الحق کی جو سلیکشن ہے, ان کا کم بیک ہوا ٹیسٹ کرکٹ میں کافی دیر کے بعد, اور کافی یہ ڈیبیٹ تھی کہ امام الحق کو آنا چاہیے کہ شان مسعود کو آنا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ شاید امام کا جو ریسنٹ سیزن تھا فرسٹ کلاس کا, اس میں اگر آپ ان کی پرفارمنسز دیکھیں تو ان کی 100 کی ایوریج جا رہی تھی اور انہوں نے ایک ڈبل سینچری بھی کی تھی. تو آئی تھنک کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید مینجمنٹ نے یہ سوچا کہ وہ ایک بہتر آپشن ہے, اور انہوں نے اپنی پوزیشن کو بالکل جسٹیفائی کیا. پاکستان کی ہسٹری کے صرف 10ویں ایسے بیٹسمین ہیں جنہوں نے کہ دونوں اننگز میں جو ہے سینچری کی. تو ایک آئی تھنک ان کے لیے بھی, ان کے کانفیڈنس کے لیے اچھا ہوگا, ان کے کریئر کے لیے اچھا ہوگا, کیونکہ یہ اس سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی سینچری نہیں کی تھی. ون ڈے میں ان کی اچھی پرفارمنسز تھیں, لیکن جو لمبا فارمیٹ ہے وہ اس میں اسٹرگل کر رہے تھے. ایون ان کا ڈیبیو بہت اچھا ہوا تھا آئرلینڈ کے اگینسٹ, انہوں نے 4th اننگز میں رنز کر کے میچ بھی جتوایا تھا مالا ہائٹ میں. تو آئی تھنک کہ اچھا ہے امام کے لیے. اسی طرح اگر اظہر علی کی بات کریں, اظہر علی کے اوپر تو جب بھی ایک کویسچنز ہوتے ہیں وہ میری تو سمجھ سے باہر ہوتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہی جو ہے پہلے بھی اس چیز کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جو نمبر 3 کی بیٹنگ ہے وہ کتنی مشکل ہے, اور اس کے باوجود اظہر علی کی جو ایوریج تھی ریسنٹ اگر آپ ایئرز دیکھیں 2-3 سالوں میں, تو سیکنڈ بیسٹ تھی آفٹر مارنس لابوشین اینڈ کین ولیمسن. لابوشین obviously زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے آسٹریلیا کے باہر, یہاں سب کانٹیننٹ میں زیادہ ان کا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو آئی تھنک کہ اظہر علی کے اوپر تو کبھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے اوپر کیوں اتنی کوسچننگ ہوتی ہے. ابھی بھی آپ پچھلے 2-3 سال نکال کے دیکھ لیں, جو پاکستان کے بیسٹ بیٹسمین ٹیسٹ کرکٹ میں جو ہیں, ان میں اظہر علی آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے. مشکل رنز کیے ہوئے ہیں نیوزی لینڈ میں, انگلینڈ میں, پاکستان میں بھی. ایون جو لاسٹ جو 1-2 سیریز تھی انہوں نے بڑی اننگز نہیں کھیلی, لیکن کافی مشکل رنز کیے تھے. تو آئی تھنک کہ اوور آل تمام پلیئرز کے کانفیڈنس کے لیے اچھا ہے کہ کچھ رنز کرنے کو ملے, پریکٹس ملی, بہت دیر کے بعد پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا تھا. تو آئی ایم شیور کہ یہ آگے جو سیریز ہے, جو آگے جو میچز ہیں کراچی میں اور لاہور میں, یہ پلیئرز کو اور پاکستان کی ٹیم کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. عبداللہ شفیق پہ بات کریں گے. پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر ان کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ تھا, اور اس میں پہلی اننگز میں انفارچونیٹلی وہ ایک شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو گئے. شاید اس میں بھی وہ بڑا اسکور مزید کر سکتے تھے, لیکن سیکنڈ اننگز میں انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور 100 کر دیا. تو ایک ینگسٹر کے لیے کتنی بڑی یہ اچیومنٹ ہے کہ اپنے پاکستان میں جو انہوں نے پہلی اننگز کی, جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, اس میں انہوں نے 100 کر دیا, اور بہت سارے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا اس پہ. دیکھیں, عبداللہ شفیق تو آئی تھنک کہ انہوں نے جو بھی کرکٹ کھیلی ہے وہ کبھی بھی نروس نہیں نظر آئے. ان کا کریئر کا سٹارٹ کوئی بھی فارمیٹ ہو, ہمیں یاد ہے نیشنل T20 میں انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں اپنے T20 ڈیبیو کے اوپر سینچری کر دی تھی. اسی طرح ان کے فرسٹ کلاس ڈیبیو کے اوپر بھی سینچری ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی تیسرے ہی ٹیسٹ میچ میں انہوں نے سینچری کر دی. بنگلہ دیش میں بھی ان کی اچھی سیریز گئی تھی. تو ایک تو یہ اچھا ہے عبداللہ شفیق کے لیے کہ ان کا جو کریئر کا سٹارٹ ہے وہ تھوڑا ایزی کنڈیشنز میں ہوا ہے. جس طرح بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے, یہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے اوپنرز کے لیے جو تھوڑی لائف ہے وہ ایزی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ان کا ڈیبیو آسٹریلیا میں ہوتا یا ساؤتھ افریقہ میں ہوتا یا انگلینڈ میں ہوتا, جہاں پہ کہ اوپنرز کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کافی زیادہ وہ ٹریول کر رہے تھے, ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. 1 سال تک وہ تقریباً پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہے, جس میں ان کو کوئی ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں ملی, اور صرف 3 فرسٹ کلاس میچز کے بعد ان کا ٹیسٹ ڈیبیو ہو گیا تھا. تو وہ بھی کافی ایک لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ آیا کہ اتنی جلدی وہ ٹیسٹ کرکٹ کو
پک کر پائیں گے کہ نہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی اور اب اس میچ میں انہوں نے جو بیٹنگ کی ہے, آئی تھنک کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو ایک عبداللہ شفیق کی فارم میں ایک بڑا سالڈ اوپننگ بیٹر ملا ہے, اور ابھی ینگ ہیں, کافی کرکٹ ان کے سامنے ہے, تینوں فارمیٹس میں وہ پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں فیوچر میں. تو آئی تھنک ایک بہت ہی زبردست پرفارمنس تھی عبداللہ شفیق کی طرف سے. اچھا, اس ٹیسٹ میچ میں کچھ بہت زیادہ کچھ تو نہیں ہوا بالنگ کی اگر ہم بات کریں, لیکن پھر بھی سم ہاؤ ایک لینڈ مارک تو لینڈ مارک ہوتا ہے, اور ڈے 5 پہ نہ صرف 5 وکٹ ہال کمپلیٹ کیا نعمان علی نے, بلکہ چھٹی وکٹ بھی لے لی, 6 وکٹیں بھی لے لی. تو نعمان علی کے کانفیڈنس کو لے کے یہ کتنی امپورٹنٹ 6 وکٹیں, کیونکہ اس سے پہلے جو 2-3 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے جیسے بنگلہ دیش میں بھی, تو اس میں کچھ وکٹس نہیں لے پائے تھے, تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ شاید یہ پریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا یہ 6 وکٹیں حاصل کرنا؟ دیکھیں لوگوں کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں, آج کل میری تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک بالر ابھی 1 سال پہلے اس کا کریئر سٹارٹ ہوا ہے اور اس نے اپنے ڈیبیو کے اوپر 5 آؤٹ کر دیے تھے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے 1-2 برے میچز کیے ہیں, انہوں نے زمبابوے میں رنز بھی کر دیے تھے, لیکن ہمارے ہاں تو بس ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو پلیئر ہے وہ خاص طور پہ وہ پلیئرز جو کہ باقی فارمیٹس نہیں کھیلتے T20 کرکٹ میں, جن کی پاپولیرٹی نہیں ہے, the likes of اظہر علی اور نعمان علی, ان کے پاس صرف ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے. یہ T20 کرکٹ میں زیادہ پاپولر T20 کرکٹ نہیں کھیلتے, اس وجہ سے یہ زیادہ اس طرح سے پاپولر نہیں ہے جس طرح کے باقی پلیئرز ہیں. تو بس جب بھی یہ کھیلنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمیں میچ جتوا کے دیں, 5 آؤٹ کریں, سینچری کریں, ورنہ ہم ان کو پلیئر نہیں مانیں گے. تو آئی تھنک کہ ذرا لوگوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک وہ ایسی کنڈیشنز جہاں پہ کہ آؤٹ ہی نہیں ہو رہے تھے. آسٹریلیا نے پورے میچ میں پاکستان کے صرف 3 آؤٹ کیے ہیں ان کے بالرز نے, ایک تو رن آؤٹ ہو گئے تھے بابر اعظم, تو اس میں ایک بالر آگے 6 آؤٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے. تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ نعمان علی جو ہے اس ٹائم پاکستان میں جو کرنٹ جو آپ کے پاس جو اویلیبل ٹیلنٹ ہے اسپنرز کا, اس میں ون آف دا بیسٹ ہیں. اور آگے کراچی میں تو زیادہ ان کو ہیلپ ملنی چاہیے, کراچی میں زیادہ بال جو ہے وہ اسپنرز کے لیے جو ہے زیادہ ٹرن ہوتا ہے, یا ان کے لیے زیادہ اسسٹنس ہوتی ہے. تو آئی تھنک نعمان علی کے لیے بھی اور پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی ایک کافی اچھا سائن ہے کہ انہوں نے ان کنڈیشنز میں جو ہے وہ 6 آؤٹ کر دی. اچھا جی, موونگ فارورڈ بات کرتے ہیں کچھ آسٹریلین بیٹرز کی بھی. بالرز تو کچھ خاص کامیابی نہیں حاصل کر سکے جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا, لیکن بیٹنگ میں کچھ لینڈ مارک اچیو کرتے کرتے کے کھلاڑی رہ گئے, جس پہ آپ نے کچھ سٹیٹس بھی شیئر کیے تھے, جس میں عثمان خواجہ وہ 97 پہ آؤٹ ہو گئے, مانس لبوشین جو ہیں وہ 90 پہ آ کے آؤٹ ہو گئے. پھر اس طرح سٹارٹس باقی کچھ کھلاڑیوں کو, وارنر کو ملے, اسمتھ کو ملے, لیکن کیمرون گرین کو بھی سٹارٹ مل گیا, لیکن وہ بڑی اننگز میں کنورٹ نہیں کر پائے. لیکن آسٹریلیا کے کانفیڈنس کے لیے بھی کافی بہتر ہے کیونکہ پلیئرز نے سم ہاؤ رنز کر دیے اس وکٹ پہ. بالکل, آئی تھنک کہ دونوں ٹیمز کے لیے ایک پازیٹیو سائن یہ تھا کہ ان کے تمام پلیئرز کو ایک قسم کی پریکٹس مل گئی, کیونکہ دیکھیں آج کل ٹیسٹ کرکٹ میں جو بھی ٹیم آتی ہے وہ اسٹریٹ اوے سیریز میں جاتی ہے, وارم اپ گیمز نہیں ہوتے, سائیڈ میچز نہیں ہوتے. تو آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی, صرف انہوں نے 1-2 دن پریکٹس کی, اس کے بعد اسٹریٹ اوے ٹیسٹ میچ. پاکستان کے پلیئرز PSL سے آ رہے تھے, کوئی وارم اپ سائیڈ میچ نہیں کھیلا, ڈومیسٹک سیزن آپ کا کب کا ختم ہو گیا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک اچھی چیز ہے کہ چلو پلیئرز کو تھوڑی پریکٹس مل گئی ہے. ہاں, آسٹریلیا کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے بالرز کو بڑی لمبی بالنگ کرنی پڑی. پاکستان کے جو بالرز ہیں انہوں نے زیادہ لمبی نہیں بالنگ کی, آئی مین پھر ویسے تو ایک اننگز میں بھی جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی تھی, لیکن ایسا ہے کہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ کوئی 200 یا 250 اوورز نہیں کرنے پڑ گئے, یا پاکستان کے پاس اسپنرز تھے زیادہ, تو فاسٹ بالرز کو زیادہ بالنگ نہیں کرنی پڑی. تو آئی تھنک کہ شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے لاسٹ ڈے پہ اننگز کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ان نیسیسری آپ کوئی رسک لیں اپنے فاسٹ بالرز کے اوپر, ورک لوڈ ان کا جو ورک لوڈ ہے آپ اس کے اوپر اس کو آپ انکریز کریں. تو آئی تھنک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آسٹریلیا کے جو بیٹرز ہیں ان کو بھی ایک جو ہے وہ موقع مل گیا ردم میں آنے کا, سب نے جو ہے تقریباً رنز کیے. تو اب جو اصل سیریز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹارٹ ہوگی وہ اب کراچی میں اور پھر لاہور میں جو میچز ہیں اس میں ہیں, اور اس میں تھوڑا سا ویدر بھی اس طرح کا تھا کہ بارش نے بھی تھوڑا سا ٹائم ضائع کر دیا, بلکہ پہلے دن سے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی, ہو سکتا ہے کہ ایک پورا دن ضائع ہو جائے, لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ جو 1-1.5 سیشن جو اس کا جو لاس ہوا اس کی وجہ سے بھی شاید کوئی میچ جو ہے وہ ریزلٹ کی طرف نہیں گیا. بٹ آئی تھنک کہ اوور آل دونوں ٹیمز جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں گی کہ چلو اب آپ کے ابھی 2 ٹیسٹ میچز پڑے ہیں تو ان میں جو ہے اب میکسیمم پوائنٹس لینے کی کوشش کریں. اچھا, کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں جلدی سے. راولپنڈی کراؤڈ, میں وہیں پہ میڈیا باکس میں موجود تھا, 5 دن کراؤڈ بہت اچھی تعداد میں آیا, ریگارڈلس کہ اتنا کچھ ہو نہیں رہا تھا پچ پہ. تو میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا پچ پہ بھی بات کر لیں کہ پچ پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ اتنا اچھا نہیں ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور لوکل بھی اس پہ کافی لوگ ناراض نظر آئے. پھر دوسرا راولپنڈی کراؤڈ پہ بھی بات کیجیے گا کہ T20 کے بعد ایک بار پھر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے اور دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرتے نظر آئے. دیکھیں احمر, بات یہ ہے کہ
جو میں باتیں سن رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ڈیفینسو ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح کی پچ بنائی گئی, تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ اگر آپ پاکستان کے ریسنٹ اگر آپ اپروچ دیکھیں, ویسٹ انڈیز میں جو سیریز ہوئی تھی پاکستان نے اننگز کو ارلی ڈکلیئر کیا, بنگلہ دیش میں 300 کے اوپر آپ نے اننگز کو ڈکلیئر کر دیا. ٹیم کی کوشش تھی کہ آپ میچ جیتے, میکسیمم پوائنٹس گین کریں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے. تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا کہ آپ کی ٹیم ڈیفینسو تھی. کچھ فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے شاید جو ہے پاکستان اس طرح کی پچ کی طرف گیا, اور وہ فیکٹرز تھے کہ آپ دیکھیں کہ اس سیریز سے پہلے حسن علی انجرڈ ہو گئے جو آپ کے لاسٹ ایئر سیکنڈ بیسٹ بالر تھے, فہیم اشرف انجرڈ ہو گئے, پھر محمد نواز انجرڈ ہو گئے, حارث روف کو کووڈ ہو گیا. تو آپ کے جو آپ کے فرسٹ چوائس پلیئر تھے آپ کے اسکواڈ میں, جب وہ چلے جائیں تو آبویسلی آپ پھر اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ وہ فیکٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم کوئی اس طرح کی وکٹ نہ بنائیں کہ جہاں پہ کہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کو مشکلات ہوں, کیونکہ پاکستان کا فاسٹ بالنگ ایکسپیرینس اس ٹیم میں جو اویلیبل ٹیلنٹ تھا اس میں صرف شاہین افریدی ہی تھے. نسیم شاہ کا بھی کم بیک ہو رہا تھا, وسیم جونیئر جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی. تو آئی تھنک کہ یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ شاید انہوں نے اس طرح کی وکٹ کی طرف گئے کہ آپ کے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کو مشکلات نہ ہوں. اور آئی تھنک کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا میچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اوور ریئیکشن بہت زیادہ آتا ہے. اس طرح کے میچز مطلب کہ کئی جگہوں کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. 2017-18 کی جو ایشیز تھی اس میں میلبرن میں بھی ایک اسی طرح کا میچ ہوا تھا جو کہ ڈرا ہوا تھا, اور اس پچ کو جو ہے وہ آئی تھنک اس کو بلو ایوریج بھی بولا گیا تھا. تب ڈی میرٹ پوائنٹس نہیں تھے, ورنہ اس ٹائم جو ہے میلبرن کو ڈی میرٹ پوائنٹس بھی مل سکتے تھے. اب جو ہیں وہ آئی سی سی کی طرف سے اس طرح کے قانون ہیں, جو میچ ریفری ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ پچ کو اسیس کرتے ہیں. اگر تو بلو ایوریج ہوگی تو آپ کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ ملے گا, اور اگر آپ 5 سال تک اگر آپ کا کوئی وینیو جو ہے 5 سال کے اندر اگر آپ کے 5 ڈی میرٹ پوائنٹس ہو جائیں تو اس وینیو کو 1 سال کے لیے بین بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ گراؤنڈ مین کو اور پلیئرز کو ہوسٹ بورڈ کو سب کوئی چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ جتنا مرضی پچ کو کہہ لیں کہ وہ ایک فلیٹ وکٹ تھی, لیکن آپ 200 سے زیادہ اوورز کر رہے ہیں اور صرف 3 وکٹس آپ کے بالرز لے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا بالنگ کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آسٹریلیا کی نے اس طریقے سے بالنگ نہیں کی جس طرح کی وہ اپنی ہوم کنڈیشنز میں کرتے تھے. پاکستان نے تو پھر بھی ان کے 10 آؤٹ کر دیے, لیکن آسٹریلیا نے دونوں اننگز میں جو ہے وہ پاکستان کے 4 آؤٹ کیے, اور اس میں سے بھی ایک جو ہے وہ رن آؤٹ تھا. تو اگر ہم بالنگ ایوریجز کو دیکھیں تو ایوریجز کے لحاظ سے یہ آسٹریلیا کی ہسٹری کا ورسٹ ایور ٹیسٹ میچ تھا. آسٹریلیا نے اس سے زیادہ فلیٹ کنڈیشنز میں پاسٹ میں کئی میچز کھیلے ہوں گے, لیکن تب تو مطلب کہ انہوں نے پھر بھی اس سے زیادہ انہوں نے لی تھی وکٹس. تو آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا جو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا اپنا ہی جو پاکستان کی طرف سے جو اس طرح کا ریئیکشن آ رہا تھا وہ تھوڑا سا ایکسٹریم لیول کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اچھی کرکٹ ہو, جو پچز ہیں وہ اس میں بیٹسمین اور بالرز دونوں کے لیے ہو, لیکن ایک ون آف اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اور اس کی ریزنز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کیا فیکٹرز تھے کہ پاکستان نے شاید اس طرح کی پچ کا سہارا لیا. اب آگے جو ہے وہ آگے جو میچز ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آگے ہم چاہیں گے تھوڑا سا بات کریں راولپنڈی کراؤڈ کے اوپر, پھر ہم اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا دیکھیں, کراؤڈ تو آبویسلی اس میں تو کوئی کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طریقے سے کراؤڈ آیا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں تو اس طرح کا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو راولپنڈی میں میچز بھی کافی دیر کے بعد ہو رہے تھے. پہلے نیوزی لینڈ نے جب آنا تھا تو وہ سیریز کینسل ہو گئی, تو تب بھی ان کو کچھ دیکھنے کو نہیں ملا راولپنڈی کے کراؤڈ کو. پی ایس ایل بھی صرف لاہور میں ہو رہی تھی یا اس سے پہلے کراچی میں ہوئی تھی. تو آئی تھنک کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی ذرا شہر جو اسٹیڈیم ہے بالکل شہر کے اندر ہے, تو لوگوں کی ایکسیس بھی جو ہے وہ آسان ہے. گراؤنڈ بھی تھوڑا چھوٹا ہے, تو اگر کم بھی کراؤڈ ہو, اگر 5-10 ہزار لوگ بھی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کہ آپ کا گراؤنڈ جو ہے وہ فل ہے. تو آئی تھنک کہ جس طریقے سے کراؤڈ نے دونوں ٹیمز کو سپورٹ کیا ہے, جو ہمیں انٹرسٹنگ بینرز دیکھنے کو ملے ہیں, اور جس طریقے سے آسٹریلیا کی ٹیم نے انجوائے کیا ہے, مطلب کہ مارنس لابوشین تو وہ فینس کے سارے جو بینرز ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے تھے. اسی طرح ڈیوڈ وارنر کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ پورے میچ میں ڈانس کرتے رہے. تو آئی تھنک ایک بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ میں ٹیسٹ میچ ہوا ہے, دونوں ٹیمز نے بہت انجوائے کیا ہے, اور کراؤڈ جو ہے اس نے اس میچ کو 4 چاند لگا دیے. ٹھیک ہے, میچ کا رزلٹ نہیں آیا, لیکن آئی تھنک کہ جو کراؤڈ ہے اس نے تمام لوگوں کے جو ہے نا وہ دل جیت لی. اوور آل جی, اس ٹیسٹ میچ کی بات کرتے کرتے اس ٹیسٹ میچ کے بیچ میں بہت زیادہ افسوسناک خبریں بھی آئیں, جہاں پہ آسٹریلیا کے وکٹ کیپر بیٹسمین راڈنی مارش ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اسی دن شام کو اچانک سے ایک اور بڑی
افسوسناک خبر ہمیں سننے کو ملی جب شین وارن دنیا لیگ اسپن اور دنیا اسپن کے بہت بڑے بےتاج بادشاہ، ان کی اچانک سے ڈیتھ نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. مظہر، یہ اوور آل کتنی بڑی شاکنگ نیوز تھی کرکٹ کی دنیا کے لیے، اور کتنا بڑا سٹار ہم نے مس کر دیا انٹرنیشنل کرکٹ یا کرکٹ سے؟ دیکھیں ایک بہت ہی آئی تھنک سیڈ ویک تھا کرکٹ فینس کے لیے، کرکٹ لورز کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے 90s یا 2000 میں کرکٹ دیکھی ہوئی ہے. شین وارن کا جو شمار ہے وہ دنیا کے جو گریٹسٹ کرکٹرز ہیں ان میں ایزیلی ہوتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس جنریشن کے وہ سب سے بڑے کرکٹر تھے. جو وزڈن کے بھی جو 5 جو انہوں نے ان کے جو پلیئرز تھے، پلیئرز آف دا سینچری، اس میں جو ہے شین وارن کا نام آتا ہے. جو ان کی اچیومنٹس ہیں، مطلب کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کرکٹر تھے جنہوں نے لوگوں کو کرکٹ کی طرف لے کر آئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی کوئی کرکٹ کا فین ہوتا ہے وہ میچز دیکھ رہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی وجہ سے جو ہے وہ کرکٹ دیکھنا شروع کر دیں. تو آئی تھنک کہ شین وارن میں وہ ایک ٹیلنٹ تھا، ان میں ایک وہ آپ کہہ لیں کہ کیرزما تھا کہ جو ان کا سٹائل تھا مطلب کہ بالنگ کا. اور پھر ان کو دیکھ کے جو ہے وہ کئی لوگوں نے بالنگ کرنا جو ہے وہ شروع کی. لیگ سپن ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ڈائنگ آرٹ تھا، یا اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن شین وارن جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ایک قسم کی ریولوشن لے کر آئے. اور بہت کم ایسے کرکٹرز ہیں جو کہ اپنے آرٹ کو کمپلیٹلی چینج کر دیتے ہیں. جس طرح ہم وسیم اکرم کی بات کریں تو انہوں نے لیفٹ آرم فاسٹ بالنگ کو چینج کر دیا، شین وارن نے لیگ سپن کو چینج کر دیا، جونٹی روڈس سے انہوں نے فیلڈنگ سٹینڈرڈز کو چینج کر دیا، ایڈم گلکرسٹ نے جو ہے وکٹ کیپنگ بیٹنگ کو جو ہے چینج کر دیا، ثنا جیسوری نے پاور ہٹنگ کو جو ہے وہ چینج کیا. تو آئی تھنک کہ یہ بہت کم اس طرح کے پلیئرز ہیں دنیا میں جو کہ کرکٹ میں آپ کہہ لیں گے قسم کا ریولوشن لے کر آئے. تو آئی تھنک کہ آسٹریلیا میں تو ویسے ہی ان کی ایک بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی. 700 ان کی وکٹس ہیں، یہ ریکارڈ، ان سے زیادہ وکٹ صرف مرلی دھرن کی ہیں. تو یہ 700-800 وکٹس والے جو ریکارڈ ہیں یہ بھی مشکل ہی ہیں کہ وہ جو ہے ٹوٹیں گے. پھر اس کے علاوہ آئی تھنک وہ ایک کرکٹنگ جینیس جو تھے کہ ٹھیک ہے آسٹریلیا کی انہوں نے کپتانی نہیں کی، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ آئی پی ایل میں جب انہوں نے پہلا سیزن انہوں نے جب کپتانی کی تھی، تو اگر آپ آئی پی ایل کی اگر آپ کو ٹیم یاد ہو راجستھان رائلز، تو اس میں کوئی زیادہ بڑے ہیروز نہیں تھے. وہ بڑی ایک آپ کہہ لیں گے ویک ٹیم تھی آن پیپرز، بلکہ مجھے یاد ہے اس ٹیم کو بلکہ فائن ہو گیا تھا کہ انہوں نے زیادہ پیسے خرچ نہیں کیے تھے آپشن میں. تو زیادہ ہیروز نہیں تھے ان کے پاس اس ٹیم میں، لیکن اس ٹیم کو بھی شین وارن نے جو ہے وہ چیمپئن بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید وہ انگلینڈ کی بھی کوچنگ کریں گے. تو آئی تھنک کہ ایک بہت ہی بڑا لاس ہے. الفاظ میں تو اس چیز کو نہیں جو ہے آپ بتا سکتے، لیکن یہ ہے کہ کرکٹ نے ایک بہت بڑا جو لیجنڈ ہے اس کو لوز کر دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی ڈیتھ نے جو ہے وہ کافی لوگوں کو، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کرکٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، انہوں نے کافی لوگوں کو جو ہے وہ سوگوار کر دیا. صحیح، بالکل صحیح. 94 کا ٹور جو آسٹریلیا کا تھا، 1994 کا، اس میں کراچی ٹیسٹ میں شین وارن نے بہترین پرفارمنس دی تھی اور وہ وہاں کے مین آف دا میچ بھی تھے. اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اب پاکستان اور آسٹریلیا نے کراچی میں کھیلنا ہے اگلا ٹیسٹ میچ. تو کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹیسٹ کے لیے؟ کیونکہ حسن علی، حارث روف، فہیم اشرف تینوں ہمیں راولپنڈی میں بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، تو محسوس ہوتا ہے یہ تینوں اویلیبل تو سلیکشن کے لیے ہوں گے. آپ کو تبدیلیاں کیا دکھ رہی ہیں؟ آسٹریلیا سن رہا ہے کہ کوئی ایک عدد شاید لیگ اسپنر ایڈ کر سکتا ہے کراچی کی پچ پہ. جی، آپ نے وہ 94 والے کراچی میچ کی بات کی تو اس میں شین وارن نے پلیئر آف دا میچ تھے. انہوں نے ایک اننگز میں 5 آؤٹ بھی کیے تھے. بڑا کلوز میچ ہوا تھا، پاکستان 1 وکٹ سے وہ میچ جیت گیا تھا، لیکن شین وارن نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی. اور کراچی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ اسپنرز کے لیے اسسٹنس ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہوئی تھی کراچی میں، تو وہ تو ایک سٹیج کے اوپر 3 اسپنرز کھلانا چاہ رہے تھے، لیکن تبریز شمسی میچ سے پہلے انجرڈ ہو گئے تھے. حالانکہ ساؤتھ افریقہ کی جو بالنگ ہے، کاخیسو رباڈا، انرخ نوکیا، ان کے پاس بڑے زبردست فاسٹ بالرز تھے، لیکن پھر بھی وہ 3 اسپنرز کھلانا چاہ رہے تھے. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ مچل سویپسن آسٹریلیا کے اسکواڈ میں ہیں، ینگ لیگ اسپنر ہیں، اچھا ان کا ریکارڈ ہے، ابھی ریسنٹلی ڈومیسٹک میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. تو شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم ایک فاسٹ بالر کی جگہ کراچی میں جو ہے وہ اسپنر کو کھلا لیں، کیونکہ کراچی کی ہسٹری رہی ہے کہ وہاں پہ اسپنرز جو ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس آلریڈی اسپنرز کافی ہیں. پاکستان تو راولپنڈی میں بھی 2 اسپنرز کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کی کوئی اس طرح کی سوچ ہوگی کہ ایک اور آپ اسپنر کو ڈال لیں. آئی تھنک کہ ایک اگر آپ میرا پرسنل اوپینین پوچھیں تو جو راولپنڈی میں ٹیم کھیلی ہے تو اس میں صرف ایک ہی چینج ہونی چاہیے،
اور وہ چینج ہے کہ آپ افتخار کی جگہ حسن علی کو لے کر آئیں, آپ نسیم شاہ کو رہنے دیں اسکواڈ کے پلینگ 11 کے اندر, آپ 3 فاسٹ بالرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ میچ کھیلیں. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آسٹریلیا کی جو بالنگ ہے وہ اتنی زیادہ لیتھل نہیں ہوگی پاکستان کی کنڈیشنز میں جتنی کہ وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے. تو آپ اپنی بیٹنگ کو لے کے نہ ڈریں کہ ہاں اگر ہمارا بیٹنگ کولیپس ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. آپ افتخار کو جو ہے وہ نمبر 6-7 کے اوپر اس وجہ سے کھلا رہے تھے کہ شاید آپ کا بیٹنگ کولیپس ہو جائے گا. تو آئی تھنک کہ اس چیز سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا. پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 20 وکٹس چاہیے, اور 20 وکٹس کے لیے آپ کو اچھے بالرز چاہیے. تو آئی تھنک کہ آپ صرف افتخار کی جگہ ایک فاسٹ بالر لے کر آئیں, حسن علی آئیڈیلی, لیکن اگر وہ فٹ نہیں ہے تو پھر حارث رؤف. لیکن نوئنگ پاکستان, آئی تھنک کہ پاکستان جو چینجز کرے گا وہ یہ ہوں گی کہ افتخار کی جگہ یہ لوگ لے کر آئیں گے فہیم اشرف کو, تاکہ آپ کی بیٹنگ بھی تھوڑی اسٹرانگ رہے اور وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں, اور یہ نسیم شاہ کی جگہ لے کر آئیں گے حسن علی کو. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ صرف ایک چینج ہونی چاہیے, اور وہ ہے کہ آپ افتخار کی جگہ ایک فاسٹ بالر کو لے کر آئیں. صحیح جی, یہ تو بات ہوئی کچھ ٹیسٹ میچ کے اوپر. اب بات کرتے ہیں ہم وومنس ورلڈ کپ جو اس وقت چل رہا ہے. مظہر بھی نیوزی لینڈ میں موجود ہیں, اسے کور کر رہے ہیں. مظہر, اوور آل اس ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کیجیے گا, اور ساتھ میں پاکستان ٹھیک ہے میچز نہیں جیت پایا, لیکن کافی سارے ایونٹ فل چیزیں رہیں. بسما معروف اپنی بیبی کے ساتھ جس طرح آئیں, اس کو پوری دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا. وومنز امپاورمنٹ کے اوپر بات ہوئی, اور اسپیشلی جس طرح انڈیا کی ٹیم نے اس میچ میں آ کے انٹریکٹ کیا بسما معروف اور ان کی بیبی کے ساتھ, وہ بھی کافی ہائی لائٹڈ ایونٹ رہا. اور پاکستان ابھی لاسٹ میچ جو ہے وہ بھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں جیت پایا, لیکن اس میں بھی بسما معروف کی اپنی پرفارمنس جو تھی وہ کافی اچھی تھی. تو کیسا آپ اب تک دیکھ رہے ہیں یہ وومنز ورلڈ کپ, اور پاکستان کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایونٹ تو بہت زبردست ہو رہا ہے. جو پہلا میچ تھا نیوزی لینڈ کا اور ویسٹ انڈیز کا, وہ ایک قسم کا اپسیٹ تھا, کیونکہ لوگ یہ چیز نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ میچ ہار جائے گا. لیکن اینڈ پہ آگے ڈوینڈرا ڈاٹن نے جس طریقے سے اوور کیا, صرف 6 رنز تھے, اور انہوں نے جو بالنگ کی, ایک بڑا زبردست میچ ہوا. پھر آسٹریلیا کا اور انگلینڈ کا بھی ایک اچھا میچ ہوا. پہلی بار ہم نے دیکھا, کیونکہ آسٹریلیا اور انڈیا بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں, آسٹریلیا اور انگلینڈ بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں آپس میں, تو پہلی بار ہم نے دیکھا کہ دونوں کے ون ڈے میچ میں 600 رنز ہوئے. پاکستان نے بھی انڈیا کو کافی حد تک تو کنٹرول کر لیا ہوا تھا, 110 کے اوپر 6 آؤٹ کر دیے تھے, لیکن اس کے بعد پھر آئی تھنک آپ کے جو بالرز ہیں وہ اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. لیکن یہ ہے کہ آئی نو کہ پاکستان کی پرفارمنسز کوئی اتنی خاص نہیں ہے, انڈیا سے بھی میچ ہار گئے, آسٹریلیا سے بھی ہار گئے, لیکن بہت سے پازیٹیو سائنس ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ تھوڑی بہتر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ابھی جو لاسٹ میچ تھا آسٹریلیا والا, اس میں آپ دیکھیں کہ عالیہ ریاض کی اور بسما کی 99 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, جو کہ پاکستان کی ہسٹری کی, ورلڈ کپ ہسٹری کی سب سے ہائیسٹ پارٹنرشپ ہے, کیونکہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس نے ہمیشہ اسٹرگل کیا ورلڈ کپ میں. اسی طرح پھر بسما نے جو ہے وہ 78 رنز کی اننگز کھیلی, جو کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ اسکور ہے. اور آئی تھنک کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے میٹرنیٹی لیو لی ہوئی تھی, اس کے بعد وہ واپس آ رہی تھی, تو دوسرے ہی میچ میں آ کے 78 رنز کی اننگز کھیلنا, اس سے جو ہے کافی مطلب کہ باقی جو پلیئرز ہیں ان کو بھی انکریجمنٹ ملے گی, بسما کو جو ہے وہ کافی موٹیویشن ملے گی. یہ ہے کہ ابھی مزید پاکستان کے کافی میچز باقی ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کوئی میچ جیتے گا. ویسے تو آئی تھنک پاکستان کی جو لوزنگ اسٹریک ہے وہ 2009 سے لے کے ابھی تک پاکستان کوئی ویمنز ورلڈ کپ میں میچ نہیں جیتا, لیکن آئی تھنک کہ بہت سے پازیٹیوز ہیں. جس طریقے سے خاص طور پہ آسٹریلیا کے اگینسٹ پاکستان نے بیٹنگ کی ہے, آئی ایم شیور کہ پاکستان کو اس سے کافی موٹیویشن ملے گی, اور آگے جا کے یہ چیز ٹیم کو ہیلپ کرے گی. ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ویمنس ٹیم ہے وہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے جس طرح کے پوری دنیا کی جو ٹیمز ہیں وہ کھیلتی ہیں. جس طرح ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو وہ پچھلے ورلڈ کپ سے لے کے ابھی تک صرف 2 میچز ہارے ہیں 35 میں سے. تو آئی تھنک یہ کوئی بھی جو اسپورٹس میں جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. 15-20 سال میں جو ہے کوئی بھی ٹیم اتنی آسانی سے نہیں بن سکتی. اگر آپ پاکستان کی مینس ٹیم نکال لیں, اگر آپ ان کے شروع کے 15-20 سال نکال لیں, تو آپ کو ان میں کوئی پرفارمنس نہیں ملے گی. پاکستان کی ویمنس ٹیم نے پچھلے 20-25 سال میں ہی جو ہے وہ کرکٹ کھیلنا شروع کیا, اس سے پہلے تو کچھ ہوتا نہیں تھا. اس وجہ سے جو ٹیمز پہلے سے کھیلتی آ رہی ہیں, جس طرح آسٹریلیا ہیں, انگلینڈ ہے, نیوزی لینڈ ہے, وہ آج بہتر کھیل رہی ہیں. جن ٹیمز نے بعد میں جو ہے اپنی ویمنس کرکٹ کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا, وہ obviously ان کو ٹائم لگا. لیکن ابھی ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بہت اچھی ہو گئی ہے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت اچھی ہو گئی ہے. ویسٹ انڈیز نے پہلا میچ نیوزی لینڈ کو ہرایا, اور ابھی ہم جو پروگرام جو ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے دوران ان کا انگلینڈ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, اور وہ کافی کلوز میچ جا رہا ہے. آئی تھنک انگلینڈ کے بھی 8 آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے. تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ انویسٹ کریں
آپ تھوڑا پلیئرس کے اوپر انویسٹ کریں تو آپ کی جو ٹیمز ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ابھی صرف پاکستان ویمنس کرکٹ میں پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سیریسلی لینا شروع کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن آئی تھنک پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو ویمنس کی جو ٹیمز ہیں, جو پلیئرز ہیں, ان کے پاس ورلڈ ریکارڈز ہیں. ویمنس ون ڈے کی جو بیسٹ بالنگ فگرز ہیں ہسٹری کی, وہ پاکستان کے بالر کی ہیں, ساجدہ شاہ کی. ٹیسٹ کرکٹ کی اگر ہم بات کریں ویمنس میں, تو جو ہائیسٹ سکور ہے, میں اب ورلڈ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی پاکستان کے پلیئر تھی کرن بلوچ, جنہوں نے 240 رنز کی اننگز کھیلی تھی. تو آئی تھنک کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے کہ پاکستان کو موٹیویشن لینی چاہیے, دوسری ٹیمز کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں یا 5-6 سالوں میں اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ ٹیم بنایا ہے. تو آئی تھنک آہستہ آہستہ ہی ہے, بٹ آئی تھنک کہ اوور آل جو ہے وہ اچھا ہے کہ پاکستان کی ویمنس کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہے, کیونکہ اس میں صرف 8 ٹیمز ہیں, تو اس میں پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے. آگے جو ہے اس کے بعد T20 ورلڈ کپ بھی ابھی ہوگا ایک اور, جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہے ویمنس کا. تو آئی تھنک کہ زیادہ فینس کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, پازیٹیوز کی طرف دیکھیں. اوور آل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جو ویمنس ورلڈ کپ ہے, یہ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ویمنس کے, یہ ایک بہت ہی 50 اوورز کے, یہ ایک سب سے زیادہ جو کمپیٹیٹو ٹورنامنٹ ہے, یا سب سے زیادہ جو کمپیٹیٹو میچز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ اس ٹورنامنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. لیجیے جاتے جاتے ایک اور اہم خبر جو آج آئی اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. MCC نے کچھ قوانین میں تبدیلی کر دی ہے کرکٹ کے, تو ہم ضرور نظر سے جاننا چاہیں گے وہ کیا تبدیلی ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں کچھ مائنر چینجز ہیں, لیکن جو میجر چینج ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی کیچ آؤٹ ہو رہا ہے اور اگر کراسنگ ہو جائے اس دوران, تو جو نیا بیٹسمین آتا تھا وہ ڈان اسٹرائکر کے اوپر ہوتا تھا. لیکن اب انہوں نے یہ قانون چینج کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹر کیچ آؤٹ ہوا ہے تو جو نیا بیٹر آ رہا ہے وہی جو ہے اسٹرائک کے اوپر آئے گا. اب امپائرس کو یا پلیئرس کو اس چیز کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بیٹرز جو ہیں انہوں نے کراسنگ کی تھی کہ نہیں. اور ہم اکثر دیکھتے تھے کہ یہ گلی محلے کی جو کرکٹ ہے اس میں بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ بھائی کیچ ہو گیا لیکن وہ کراس کر لیے, تو اب جو ہمارا مین بیٹر ہے وہ اب سامنے آئے گا. تو آئی تھنک کہ وہ ویسے تو جو MCC کے جو لاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر اپلیکیبل ہوں. جو پلینگ کنڈیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن نارملی وہ لاز کو ہی یوز کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کی جو پلینگ کنڈیشنز ہیں ان میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی لا کو نہیں پک کرنا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے. جس طرح MCC کے لاز کے مطابق آج بھی رنرز جو ہیں وہ الاؤ ہیں, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر کوئی بیٹر انجرڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو رنر الاؤ نہیں کرتے. لیکن آئی تھنک کہ اکتوبر سے جو ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی چیز آ جائے گی. 100 جو انگلینڈ میں جو کمپٹیشن ہوا تھا اس میں یہ چیز انہوں نے سب سے پہلے ٹرائی کی تھی. تو آئی تھنک اس میں فائدہ ہے, بالرز کا فائدہ ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ایک بالر نے کسی پلیئر کو بولڈ کر دیا یا LBW کر دی ہے تو جو نیا اسٹرائکر آ رہا ہے وہی آن اسٹرائک ہوگا. تو کیچ میں جو ہے پھر آپ کیوں بالرز کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو نیا بیٹر آ رہا ہے وہ اسٹرائک کے اوپر نہیں ہوگا. تو اب اسپیشلی جب آپ ٹیل کے اوپر بالنگ کر رہے ہیں تو پھر بالر کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج تو ملنا چاہیے. اگر اس نے کسی کو آؤٹ کیا ہے تو پھر اگر جو اگلا بیٹر آ رہا ہے اسی کو جو ہے وہ اسٹرائک کے اوپر ہونا چاہیے. سیکنڈلی تھوڑا ٹائم جو ہے بچے گا. ابھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی آؤٹ ہوتا تھا تو امپائرز آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, یا ٹی وی امپائر سے وہ پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پلیئرز کی کراسنگ ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ چیز بھی جو ہے وہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ کافی حد تک بچے گا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت ہی ایک پازیٹیو چینج ہے. اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے تھے نان اسٹرائکنگ اینڈ پہ جو رن آؤٹ ہوتے تھے ان پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اسپرٹ آف کرکٹ کے اگینسٹ ہے. تو وہ چیز کا پہلے وہ انفیئر پلے کی کیٹیگری میں ہوتا تھا جس کو کہ ہم کہتے تھے کہ یہ بیٹسمین کو انہوں نے مین کٹ کر دی. اب وہ رن آؤٹ کی کیٹیگری کے اندر انہوں نے اس کو ڈال دی ہے تاکہ جو بالرز ہیں ان کو کوئی شرمندگی نہ ہو کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہوئے, جو کہ بالکل ایک لیگل چیز ہے اس میں. بلکہ جو غلطی کرتے ہیں وہ بیٹرز کرتے ہیں, جو کہ ابھی بالر ابھی اس نے بال نہیں کی ہوتی تو وہ پہلے سے جو ہے کریز سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے باہر نکل جاتے تھے. تو ایک تو یہ جو ہے تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا ہے کہ اس کی کیٹیگری کو انہوں نے چینج کر دیا. اس کے علاوہ جو وائٹ بالز ہیں اس میں اب انہوں نے یہ انہوں نے لا میں انہوں نے چینج لے کر آئے ہیں کہ جو اوریجنل سٹانس ہوگا بیٹر کا, اگر وہ لیگ پوزیشن کے اوپر ہے, اگر وہ لیگ سٹمپ کے اوپر اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے اگر وہ آگے ہو جاتا ہے بعد میں اور بال اس کے پیچھے سے گزر جاتی ہے تو وہ اکثر جو ہے امپائر اس کو وائٹ بال دے دیتے تھے. لیکن اب وہ اس چیز کو بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے
یہ کوئی بہت میجر چینج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کئی جو بیٹرز ہیں وہ انفیئر ایڈوانٹیج لیتے تھے کہ جب بال آ گئی تو وہ تھوڑا سا آگے چلے جاتے، تو اب وہ چیز نہیں ہوگی. اب اس طرح کی اب اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس بال کو وائڈ بال نہیں دیا جائے گا. تو آئی تھنک کہ یہ کچھ مائنر چینجز تھیں، لیکن جو میجر چینج ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اگر آپ کا کیچ ہو گیا ہے تو اب آپ جو بالنگ ٹیم ہے اس کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اسٹرائک چینج کیا ہے کہ نہیں. جو نیا بیٹر آئے گا وہی جو ہے وہ آن اسٹرائک ہوگا. آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ڈسکشن ہماری کرکٹ کے اوپر پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپکس، کچھ نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مظہر ارشد دیجیے اجازت. اللہ حافظ.